ایک کہانی 31واں حصہ۔ اتحاد کی لڑائی، کالب اور آرام۔ یشوع 10 باب تا 24 باب۔ یہ خدا کی سرزمین کنعان کے ملک کی فتح کی جاری جنگ ہے۔ یہ خدا کی سرزمین ہے جو خدا نے تیار کی ہے، اور خدا نے کہا کہ جاؤ۔ یہ خدا کی جنگ ہے۔ خدا کے لوگوں کو خدا کے کلام کو مکمل طور پر ماننا اور خدا کے امتحانات پاس کرنا ہوں گے۔ شیطان ان کو ختم کرنے کے لیے آزمائے گا، لیکن امتحانات جو خدا دیتا ہے ان سے خدا کے کلام کو تھام کر بچا جا سکتا ہے۔ ہمیں صرف خدا سے امید رکھنی چاہیے اور خدا کے طریقے کے مطابق لڑنا چاہیے، کیونکہ خدا اسرائیل کے لیے لڑا تھا۔ جبعون ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس کے لوگ طاقتور ہیں، لیکن انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ جب اموریوں کے 5 بادشاہ جبعون کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو گئے، جبعون نے یشوع کے پاس ایک شخص کو مدد کے لیے بھیجا۔ جب یشوع سب فوجیوں اور جنگجوؤں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا، خدا نے کہا ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک مرد بھی تیرے ساتھ کھڑا نہ رہ سکے گا۔ اور اس شروع ہوئی جنگ میں خدا نے اسرائیل کے آگے اتحادی فوجوں کو شکست دی، اور خدا نے تلوار سے ہلاک ہونے والوں کے مقابلہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آسمان سے پتھر برسا کر مارا۔ نیز خدا نے یشوع کی دعا سنی اور سورج اور چاند کو تھما دیا۔ انہیں جنگ میں فتح دی جس میں خدا نے دشمن کو حوالے کیا۔ 5 بادشاہوں کی گردنوں پر پاؤں رکھے، انہیں ہلاک کیا، ایک درخت پر لٹکایا، ان غاروں میں پھینک دیا جن میں وہ چھپے تھے، اور اسے بڑے پتھروں سے بند کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جو شخص کسی عورت کی نسل کے طور پر آئے گا اس کی ایڑی پر کاٹا جائے گا، لیکن وہ سانپ کے سر کو کچل دے گا۔ یشوع نے مکیدہ، لبنہ، لکیس اور جزر، اجلون، حبرون اور دبیر کو بھی مارا، بغیر کسی کو زندہ چھوڑے، اور ہر ذی نفس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جس طرح خدا نے حکم کیا تھا۔ یشوع نے قادس برنے سے غزہ تک اور جشن کے سارے علاقے سے لے کر جبعون تک حملہ کیا، لیکن یہ اس لیے تھا کہ خدا نے اسرائیل کے لیے لڑائی کی تھی کہ یشوع ایک ہی وقت میں ان تمام بادشاہوں اور ان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے قابل تھا۔ ہمیں اسے اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے طور پر قائم رکھنا چاہیے، کلام کے مطابق اطاعت کرنی چاہیے، کلام کی بنیاد پر گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق دعا اور بات کرنا چاہیے۔ کنعان کی سرزمین کو خدا کی بادشاہی بنانے کے لیے 5واں خدا کے کلام کی بنیاد پر ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا نہ صرف دشمن کو حوالے کرے گا بلکہ خدا خود اپنی جنگ لڑے گا۔ تاہم بائبل کے ذریعے بنی اسرائیل کی گواہی مکمل زوال تھی۔ انہوں نے خدا کے کلام کو تھاما نہیں، خدا کی اطاعت نہیں کی، اور انہوں نے خدا کے خلاف مسلسل گناہ کیا اور اسے ترک کر دیا۔ بائبل وہ کہانی بتا رہی ہے۔ اگر بنی اسرائیل واقعی سب کچھ رکھتے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، خدا کی محبت اور فضل کم ہو جائے گا، لیکن وہ مکمل طور پر سرکش ہو چکے ہیں۔ لہٰذا خدا جو ان سے محبت کرتا تھا اور فضل بڑھتا گیا، یسوع مسیح کی ضرورت زیادہ ہے۔ بائبل ناممکن کو ظاہر کرتی رہتی ہے۔ یہ کہانی اب قاضیوں سے شروع ہوتی ہے اور اسرائیل کی تباہی تک جاتی ہے۔ گھوڑوں کی کونچیں کاٹنا اور ان کے رتھوں کو جلا دینا۔ اگر سابق اتحادیوں کے ساتھ لڑائی اموریوں پر مرکوز تھی، تو اس بار کنعان کے تمام قبیلے اور بادشاہ اپنی تمام فوج لے کر باہر آئے، اور یہ ساحل کی ریت کی طرح دکھائی دیتا تھا، اور وہاں بہت سارے گھوڑے اور رتھ بھی تھے۔ ہم اس صورتحال کو حقیقت کہتے ہیں۔ حقیقی طور پر وہ ان کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے تھے۔ یہ وہ قبائل تھے جو جنگ کے ساتھ بڑے ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل سینکڑوں سالوں سے مصر کے غلام رہے اور صرف 40 سال صحرا میں گزارے۔
اگرچہ بنی اسرائیل نے کچھ جنگیں کیں، لیکن یہ ان کی طرف سے کوئی حکمت عملی کی جنگ نہیں تھی، بلکہ خدا کی طرف سے لڑی گئی خدا کی جنگ تھی۔ یہ حقیقت کا خوف اناک کے بیٹوں کی طرح ہوگا، جسے اسرائیلیوں کے 12 جاسوسوں میں سے 10 نے دیکھا، اور جولیت کی طرح جس نے ساؤل اور لوگوں کے سامنے 40 دن اور رات گزارے۔ لیکن ایک بار پھر یہ جنگ خدا کی جنگ ہے۔ خدا نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو جائے اور گھوڑوں اور رتھوں اور اپنے سے بڑی فوجوں کو دیکھے تو ان سے ڈر نہ جانا، کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا تیرے ساتھ ہے۔ لہٰذا جنگ کی کلید دشمن کی طاقت نہیں، بلکہ اسرائیل کے ساتھ خدا کی موجودگی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بہت سارے دشمن ہیں تو اگر خدا ان کے ساتھ ہے تو وہ جیت جائیں گے، اور اگر دشمن کم ہے لیکن اگر خدا ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ہار جائیں گے۔ ہم یہاں آنے سے پہلے ای شہر کے ساتھ لڑائی میں ان حقائق کی تصدیق کر چکے ہیں، اور خدا کے ساتھ ہونے کی کلید رشتہ ہے۔ اگر وہ خدا کے کلام کی تعمیل کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ مسلسل گفتگو کرتے ہیں تو وہ خدا کی جنگ میں صرف فتح کے گواہ ہوں گے۔ تاہم وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ انہیں مدد ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ تمام فوجیں اسرائیل کے سامنے جنگ کے لیے کھڑی تھی، لیکن خدا نے کہا ان سے نہ ڈر، کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار ڈالوں گا، لیکن تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ اور جیسا کہ کہا گیا، یشوع اور اسرائیل نے کوئی دشمن فوجی پیچھے نہ چھوڑا، انہیں مار ڈالا، اور پیچھے جو بھی ذی نفس تھا اسے نہ چھوڑا۔ لیکن یہ ضروری ہے، خدا نے کہا میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا، لیکن تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ خدا کی جنگ میں فتح کرنے کے بعد اطاعت کا ایک عمل تھا جو خدا پر بھروسہ کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا انحصار یا تو گھوڑوں اور رتھوں کو حاصل کر کے اگلی جنگ کی تیاری کرنا تھا جو اس وقت جنگ کا بہترین ہتھیار تھے، یا دوبارہ جنگ میں صرف خدا پر انحصار کرتے ہوئے لڑنا۔ یہ داؤد تھا، مرد خدا، جس نے یہ ایمان کی جنگ لڑی۔ یہ کبھی بھی آسان نہیں تھا، لیکن یشوع نے خدا کے حکم کی تعمیل کی، اور بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ نے وہ یشوع کو حکم دیا، اور یشوع نے وہ سب کیا جس کا خدا نے حکم دیا تھا۔ یہ تعلق خدا کی بادشاہی ہے، نہ ہی موسیٰ اور نہ ہی یشوع بادشاہ تھا۔ وہ محض رہنما تھے جنہوں نے خدا اور اس کے لوگوں کو جوڑا تاکہ خدا کے لوگ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ صرف غزہ، جاد اور اشدود بچ گئے تھے۔ بائبل کا اندراج بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے ایک ہی وقت میں یردن کو عبور کیا، ایک ہی وقت میں جنگ جیت لی، لیکن یہ جنگ ایک طویل عرصہ تک جاری رہی۔ جنگ کا اختتام کنعان کی پوری سرزمین کو فتح کرنے پر ہوا۔ بائبل میں ان بادشاہوں کا ذکر ہے جنہیں اسرائیل نے مارا تھا، لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ یشوع اور اسرائیل نے کنعانیوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن انہوں نے ان کو مکمل طور پر فتح نہیں کیا۔ ابھی بھی کنعانی قبائل باقی تھے، اور بائبل بتاتی ہے وہ صرف غزہ، جاد اور اشدود میں بچ گئے تھے۔ یہ جگہ جو اب کمزور اور تھوڑی سی بچی ہوئی جگہ کی طرح محسوس ہوتی ہے، مستقبل میں اسرائیلیوں کی کنعانی زندگی کے لیے ایک اور پھندے کی طرح کام کرے گی۔ غزہ وہ جگہ ہے جہاں قاضی سمسون کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں اور چکی پیسنا پڑی تھی۔ جولیت جاد قبیلے سے آیا تھا، اور اشدود وہ جگہ تھی جہاں خدا کے صندوق کو لے لیا گیا تھا۔ اس مکمل فتح کی ناکامی نہ صرف یشوع کی حد ہے بلکہ بنی اسرائیل کی حد بھی، پرانے عہد نامے کی حد، قانون کی حد اور گنہگاروں کی حد ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم یشوع کی طرح وفاداری سے اپنی پوری کوشش کریں تو بھی ہم مدد ایک سچے نجات دہندہ کے بغیر خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کو اسرائیل میں بانٹ دو اور اسے میراث بناؤ۔ اب یشوع بوڑھا ہو چکا ہے اور یہاں بہت ساری غیر فتح شدہ زمین موجود ہے۔
یشوع یردن کے مشرق میں روبن، جد اور منسی کے آدھے قبیلہ کو ان کے خاندان کے مطابق میراث کی سرزمین کی تقسیم کرتا اور اس کی سرحدیں مقرر کرتا ہے۔ صرف لاوی کے قبیلے کو کوئی میراث نہیں دی گئی کیونکہ خدا ان کی میراث بن گیا۔ پھر یشوع نے زمین کو باقی 9 قبائل اور آدھے قبیلے کے ساتھ اسی طرح تقسیم کیا۔ اب یہ کام باقی ہے کہ ایسی سرزمین کو فتح کیا جائے جسے ابھی تک فتح نہیں کیا جا سکا۔ اسرائیلی فتح کرنے کے لیے جنگ جاری رکھیں گے، لیکن وہ کنعانیوں کو تباہ و برباد نہیں کریں گے۔ وہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے اور اپنی ضروریات کے لیے ہر ایک کو باہر نہیں نکالیں گے۔ اگر خداوند میرے ساتھ ہے تو میں ان کو نکال دوں گا، جیسا خداوند نے کہا ہے۔ اس وقت یہودا کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا کالب ایک مخلص اعتراف کے ساتھ یشوع کے پاس آیا، جو کہ 12 جاسوسوں میں سے ایک 40 سال کی عمر میں ہے، اور موسیٰ وعدہ کرتا جس میں اس نے کہا، جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیرے اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی، کیونکہ تو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے۔ اور اب 45 سال کے بعد اس کی عمر 85 سال ہے، لیکن اس نے اعتراف کیا، سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بسے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیلدار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں گا۔ کالب اعتراف کرتا ہے، خداوند میری مدد کرے، اور اس کے اعتراف کے مطابق خدا اس کی مدد کرتا ہے اور وہ پہاڑی ملک کو فتح کرتا ہے۔ اس وقت جب وہ سرزمین کی تقسیم کر رہے تھے جس پر انہوں نے ابھی تک فتح حاصل نہیں کی تھی، کالب پہلے ایک انتہائی مشکل زمین کا انتخاب کر کے ایک ایسے ایمان کے شخص کی حیثیت سے کھڑا ہے جس کی سرزمین پہاڑی ملک کوئی نہیں چاہتا ہے، جبکہ باقی سب ایک ایسی زمین چاہتے ہیں جسے فتح کرنا آسان ہے اور رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے۔ یہودا کی اولاد کالب یسوع مسیح کی نمائندگی کے طور پر کھڑا ہے۔ 85 سال کی عمر میں لڑنا ناممکن ہے، مزید یہ کہ کسی پہاڑی ملک پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ جیسا کہ یسوع مسیح ایک کمزور انسانی جسم میں نچلی جگہ پر آئے گا اور صلیب پر مرتے ہوئے خدا کی پوری مرضی کے تابع ہوگا، خدا کے ذریعے ناممکن صورتحال پر قابو پا لیا جائے گا۔ کنعان کی لڑائی ایک ایسی جنگ ہے جس میں خدا کے کمزور لوگوں کو طاقتور خدا کو تھامنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دوبارہ آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم کے ایمان کی تقلید کریں اور اسحاق کی فرمانبرداری کی تقلید کریں۔ اس طرح ہمیں بھی یشوع کی فرمانبرداری کی تقلید کرنے اور کالب کے ایمان کی تقلید کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خدا ہی ہے جس نے انہیں فضل دیا اور ان کے ساتھ تھا کہ وہ خدا کے فرد کی حیثیت سے کھڑے ہونے کے قابل تھے۔ لہٰذا ہمیں خدا پر توجہ دینی ہے جس نے ان کو فضل اور طاقت بخشی۔ ہمیں کلام کے ذریعے خدا نے جو کہا اس پر توجہ دینی ہے۔ خدا تمہارے ساتھ تھا لیکن تم انہیں باہر نہ نکال سکے۔ یشوع اور اسرائیل کی فوجوں نے ایک بار کنعانیوں کے خلاف زبردست جنگ جیت لی تھی، لیکن وہاں فتح حاصل کرنے اور زندگی گزارنے کے لیے انہیں حکم کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے، بالکل نیست کر دینا، تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔ لہٰذا دوسری جنگ شروع ہوئی۔ پہلے یہودا کے بچے گئے، لیکن کالب کے پہاڑی ملک کی فتح کے برعکس بائبل بتاتی ہے یبوسیوں کو جو یروشلم کے باشندے تھے بنی یہودا نکال نہ سکے، سو یبوسی بنی یہودا کے ساتھ آج کے دن تک یروشلم میں بسے ہوئے ہیں۔ نیز افرائیم کی اولاد
آگے نکلی، لیکن بائبل بتاتی ہے اور انہوں نے کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، بلکہ وہ کنانی آج کے دن تک افرائیمیوں میں بسے ہوئے ہیں اور خادم بن کر بیگار کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ منسی کا آدھا قبیلہ آگے بڑھا۔ بائبل بتاتی ہے تو بھی بنی منسی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے، بلکہ اس ملک میں کنانی بسے ہی رہے۔ یہودا کی اولاد جو دوسری کنانی جنگ کے رہنما تھے، اور یوسف کے بیٹے افرائیم اور منسی کنعان کے باشندوں کو بھگانے سے قاصر تھے، لیکن انہوں نے بھی نہیں نکالا۔ وہ قوت کی کمی کی وجہ سے انہیں باہر نہیں نکال سکے تھے، لیکن یہ بھی ہے کہ انہوں نے خدا کے حکم کی مکمل تعمیل نہیں کی اور انہیں باہر نکال دیا۔ یوسف کے بیٹے یشوع کو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بہت تھوڑی زمین ہے، لیکن یشوع انہیں اسے اپنے لیے صاف کرنے کا کہتا ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہاڑی ملک ہے اور وہاں ایک لوہے کا رتھ ہے، لیکن یشوع کہتا ہے کہ تم کنانیوں کو نکال دو گے، اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زور آور بھی ہیں۔ یوسف کی اولاد طاقتور نہیں ہے، لیکن خدا جو ان کو پکڑ رہا ہے وہ طاقتور ہے، لیکن وہ خدا کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ان کا ایمان کالب کی طرح نہ ہو۔ تم کب تک تاخیر کرو گے؟ اب یردن کے مشرق میں 2 قبیلے اور آدھے قبیلے، اور وہ 2 قبیلے اور آدھے قبیلے جو پہلے دوسری کنانی جنگ لڑے تھے، کل 5 قبائل نے اس زمین پر قبضہ کیا۔ اب بقیہ 7 قبائل کی باری ہے۔ یشوع کہتا ہے تم کب تک اس ملک پر قبضہ کرنے میں جو خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا نے تم کو دیا ہے سستی کرو گے؟ اور بنیامین کے قبیلے، شمعون کے قبیلے، زبلون کے قبیلے، اشکار کے قبیلے، آشر کے قبیلے، نفتالی کے قبیلے اور دان کے قبیلے کے درمیان زمین تقسیم کرنے کا کام ختم ہوا، اور زمین کی تقسیم ختم ہو چکی ہے۔ شہر میں رہو جب تک سردار کاہن مر نہ جائے۔ خدا نے پہلے ہی پناہ کے شہر کے بارے میں موسیٰ سے بات کی تھی، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے بات کی۔ جو خدا نے یشوع سے دوبارہ بات کی، جان بوجھ کر قتل کرنے والوں کو ضرور مارا جانا چاہیے، لیکن غلطی سے قتل کرنے والوں کے لیے فرار کا راستہ بنایا گیا۔ انہیں قریبی پناہ کے شہر میں فرار ہونا تھا، اور جب سردار کاہن کی موت ہو جائے تو وہ اپنے ہی شہر میں واپس جا سکنے کے قابل تھے۔ یہ یسوع مسیح کی نمائندگی ہے جو سردار کاہن اور راہ کے طور پر آئے گا اور آزادی دے گا۔ خدا نے ان کے آس پاس آرام دیا ہے۔ کنعان کی فتح کی جنگ اب ختم ہو رہی ہے۔ یشوع نے لاویوں کے شہر اور چراگاہیں تقسیم کی اور روبن، جد اور منسی کو بھیجا جو یردن کے مشرق میں اس ملک پر قبضہ کرنے والے تھے۔ یشوع یہ الفاظ نہیں بھولا تھا، فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے والے کی نہایت احتیاط رکھنا جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو۔ اگرچہ الیعزر کاہن کے بیٹے فنہاس کی ثالثی کے ذریعے راستے میں بنائے گئے مذبح کی وجہ سے ایک غلط فہمی پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ انکشاف ہوا ہے کہ مذبح غیر معبودوں کو قربانی دینے کے لیے مذبح نہیں، بلکہ آئندہ نسلوں کو گواہی دینا تھا کہ یردن کے مشرق اور مغرب میں ایک ہی قوم ہے جو ایک خدا کی عبادت کرتی ہے۔ اب اس صورتحال میں جب یشوع کے آخری الفاظ پیچھے چھوڑے گئے تھے، بائبل ریکارڈ کرتی ہے کہ خدا نے انہیں آرام دیا، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تھوڑا سا آرام ذائقہ کے لیے ہے، حتمی آرام نہیں جو خدا بائبل میں دینا چاہتا ہے۔ شریعت کی کتاب میں لکھی ہر چیز پر عمل کرنا اور اس سے بائیں اور دائیں نہیں مڑنا ہے۔ جس طرح خدا نے موسیٰ کے ذریعے کام کیا، وہی کام تھا جو اس نے یشوع کے ذریعے کیا تھا، اور اب وہ کام مکمل کر رہا ہے۔ پہلے یشوع نے تمام اسرائیل کو ایک بار پھر ان کو یہ یاد دلانے کے لیے بلایا کہ خدا نے ان کے لیے جنگ کی تھی۔ انہیں بتاتا ہے کہ زمین
جو انہیں دی گئی ہے وہی کرے گی جیسا خدا نے کہا تھا، اور وہ بھولے بغیر کہتا ہے، تم خوب ہمت باندھ کر اور جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا، تاکہ تم اس سے داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زندگی ہے۔ ایسا ہوا کہ وہ خدا کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے آپ میں محتاط رہیں اور خدا سے پیار کر کے خدا کے خلاف گناہ نہ کریں۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو خدا انہیں سزا دے گا اور اس ملک میں ان کو تباہ کر دے گا جو خدا نے انہیں دیا ہے۔ جس طرح خدا نے برکت دی وہ انہیں ضرور سزا دے گا۔ خدا کی سزا سے بچنے کا طریقہ برکت نہیں، خدا کے کلام کے ذریعے خدا کے لوگوں کے لیے خدا کی خواہش کے مطابق جاننا اور عمل کرنا ہے۔ آج منتخب کرو کہ تم کس کی عبادت کرو گے۔ اب یشوع پیچھے ابراہیم سے شروع کر کے موسیٰ کا خروج، بحر کلثم کا واقعہ اور بیابان کے دنوں سے کنعانی جنگ تک ان کے لیے خدا کی دیکھ بھال کو دیکھتا ہے، اور وہ ان سے فیصلہ لینے کی تاکید کرتا ہے کہ زندگی گزارتے وہ کس کی عبادت کریں گے۔ یشوع صاف لفظوں میں کہتا ہے، ابراہیم میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور اسرائیلی بھی اعتراف کرتے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ تب یشوع نے ایک بار پھر زور دیا، اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ اور اسرائیلی بھی کہتے ہیں، ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یہ کافی ہو سکتا ہے، لیکن یشوع کہتا ہے، تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو، اور لوگوں سے عہد باندھا اور آئین اور احکام کی تصدیق کی۔ یشوع نے انہیں خدا کی شریعت کی کتاب میں درج کیا، پھر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اسے بطور ثبوت کھڑا کر دیا، چنانچہ لوگ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم بائبل ایک مدھم بیان چھوڑتی ہے۔ اسرائیلی خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے اور خداوند کے سب کاموں سے جو انہوں نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے، اور یشوع اپنے انجام کو پہنچا۔ مدھم لفظ کے معنی کی جانچ پڑتال بائبل کی اگلی کتاب کچھ ذات میں کی جائے گی۔ اب بائبل کنعان کی سرزمین جو مکمل طور پر فتح نہ ہوئی میں نشیب و فراز دہراتے خدا کے لوگوں کی کہانی کی طرف گامزن ہے۔ کنعان خدا کی سرزمین میں جس کے وہ منتظر تھے اور جس کی امید رکھتے تھے، خدا کے ساتھ پرسکون رہنے کے لیے کافی وقت نہیں ہے، بلکہ ہم مسلسل شکست کی کہانیاں دیکھیں گے۔ خدا کے الفاظ کی طرح، میں برکتوں کے لیے برکتیں اور سزا کے لیے سزا دوں گا۔ ان جرائم کی وجہ سے جو بغیر کسی روک ٹوک کے دہرائے جاتے ہیں وہ مایوس ہوں گے اور ہم مایوس بھی ہوں گے، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدا کی جوش کی کہانی جو ہمیشہ کے لیے انہیں پکڑے رکھتی ہے، بائبل کی کہانی اور ہماری کہانی ہے۔